نماز اسی طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی۔ کلمہ شہادت کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں دوسرا مقام حاصل کرنے والی، مسلمان کو اللہ عز و جل کے دربار میں دنیا کے مشاغل سے کاٹ کر عبادت الہی کی طرف پھیرنے والی، ذکر و اذکار سے خشوع و خضوع برپا کرنے والی عبادت کا نام نماز ہے۔ نماز مومن کے لیے اس دن کی زاد راہ ہے جس دن مال و اولاد کوئی فائدہ نہ دے گا، صرف وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہوگا۔ اگر تم نے بغیر زاد راہ سفر کیا تو ان قریب ندامت ہوگی۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس قوم کے ساتھی بن کر رہو جن کے پاس تو زاد راہ ہو اور تم بغیر زاد راہ کے ہو؟ انسان جب گمراہی کے دلدل میں گرا تو اپنے خالق کی عبادت سے دور ہو گیا اور پھر اوہام و خرافات میں مبتلا ہو کر بتوں اور ان کے مظاہر کی پرستش کرنے لگا، ان کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے لگا، یہاں تک کہ ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دی جیسے آگ، حیوانات، مجسمے، بارش، شجر و حجر اور بت۔ پیروں فقیروں کو نفع و نقصان کا قادر سمجھنے لگا، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اور بے شک یہ پہلی حقیقت ہے۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
وما أنا من المشركين. اللہ رب العالمین انسانوں پر نہایت ہی شفیق و رحیم ہے کہ جس نے انہیں گمراہی سے نجات دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوموں کو سیدھے راستے کی رہنمائی اور توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے نماز کو قائم کریں. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عبادات میں نماز کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے. یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کی رہنمائی ممکن ہے. ہم مختصر طور پر قرآن کریم کی تاریخی شہادتوں کو پیش کر رہے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں، زبانوں اور قوموں کے مختلف ہونے کے باوجود نماز جیسی عبادت سب کے یہاں پائی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. داؤد علیہ السلام. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. زکریا علیہ السلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. شعیب علیہ السلام. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عیسیٰ علیہ السلام. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے براق کے ذریعے لے جایا گیا، اور براق وہ سفید لمبا جانور جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، جو اپنا قدم انتہائی زمین پر رکھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا جہاں دیگر انبیاء اکرام موجود تھے. پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز ادا کی. پھر جب میں باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پر لے جانے کے لیے آ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے 7ویں آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دربار نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد. پس دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے اپنی پشت لگائے بیٹھے ہیں، اور بیت معمور وہ جگہ ہے جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی باری نہیں آتی. سدرۃ المنتہا تک گیا. یہ ایسا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے مانند ہیں اور اس کا پھل انگور کی طرح ہے. بس اللہ کے حکم سے اس درخت نے مجھے ڈھانپ لیا، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے. پھر اللہ نے آپ کو جو کچھ بتانا تھا وہی فرمائی، اور مجھ پر ہر شب و روز میں 50 وقت کی نماز فرض کر دی گئی. جب آپ واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے بتایا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے. آپ کی امت اتنے بڑے بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کا امتحان لے چکا ہوں.
آپ واپس گئے اور اپنے رب سے تخفیف کی التجا کی تو 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتی، لہذا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح برابر میری آمد و رفت اللہ عز و جل اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رکھیں، لیکن ایک نماز کا اجر 10 کے برابر ہے، لہذا 5 نمازیں 50 نمازوں کا حکم رکھتی ہیں۔ اس طرح رب السماوات والارض کی جانب سے آسمان میں ہی نماز کی فرضیت ہوئی، اور اسی نے اپنے فرشتوں کو نمازی بندوں پر متعین کر رکھا ہے جو ان پر باری باری اترتے ہیں، جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وقت پر ادائیگی کے بارے میں خاصی تنبیہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں نماز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا۔ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کر لے۔ نماز کی ادائیگی سے قبل مکمل طہارت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بعض حالات میں اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اسے حمام بھی جانا پڑتا ہے، لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ حمام جانے کے لیے آداب کو سیکھ لے۔ مسلمان کو حمام میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پیر پہلے داخل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حمام سے نکلتے وقت داہنا قدم باہر نکالنا چاہیے اور کہنا چاہیے، غفرانک۔ اے مسلمان بھائی، لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر قضاء حاجت کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ساتھ نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر بیان کیا گیا ہو، اور یہ بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ پیشاب و خانہ کرتے وقت رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ قضاء حاجت کے دوران گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے الا یہ کہ ضروری ہو۔ لید اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا جائز ہے، لہذا طاق عدد کا استعمال کرنا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا اور شرمگاہ کو نہیں چھونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ وضو کا پانی اور اس کی شرطیں۔ وضو کے لیے شرط ہے کہ پانی وضو کرنے والے کی حاجت و ضرورت کے لیے کافی ہو۔ اگر پانی کافی نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم فرض ہے۔ پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی پانی نجس یا صرف طاہر نہ ہو بلکہ مطہر بھی ہو۔ اگر پانی کسی پاک چیز سے مخلوط ہو جائے، جیسے گلاب، لیمو اور سنترے کے عرق وغیرہ سے، تو ایسی صورت میں پانی طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پانی جب کسی نجس چیز سے مخلوط ہو جائے، جیسے پیشاب وغیرہ سے پانی کا رنگ بدل جائے، تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور پانی کی ان دونوں قسموں سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے، مگر جب کسی جگہ پانی ٹھہرنے کی وجہ سے اس جگہ کو بدل دے، کائی وغیرہ لگ جائے، تو کوئی حرج نہیں، اس سے طہارت حاصل کرنا درست ہے۔ وضو عبادت کی غرض سے مخصوص طریقے سے منہ، ہاتھ، سر اور پیروں کو
پانی سے تر کرنے کا نام وضو ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق ترتیب سے اعضائے وضو پانی سے مکمل تر ہو جائیں، اور اگر معمولی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو ناقص ہوگا۔ اور اچھی طرح کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ پانی کو بے جا بہایا جائے یا غیر وارد ذکر و اذکار وضو کے دوران پڑھے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ إنه لا يحب المسرفين۔ میرے محترم بھائی، پانی کے استعمال میں زیادتی ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، اور 1 سا 4 مد کا تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام 1 مد سے وضو فرماتے اور 1 مد تقریباً 0.25 لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ میرے دینی بھائی، اس بات کو بھی جان لیجئے کہ تمام عبادات میں نیت کا ہونا فرض ہے، اور نیت کی جگہ دل ہے، زبان سے نیت کرنا درست نہیں۔ وضو کی شروعات بسم اللہ کہہ کر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ میرے دینی بھائی، وضو سے قبل دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو دھونا سنت ہے، مگر جب نیند سے بیدار ہو تو دونوں کلائیوں کا 3 مرتبہ دھونا واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اسے علم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کیسے گزاری۔ بیدار ہو کر سب سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص وضو کرے وہ ناک میں ضرور پانی چڑھائے، اور اسی طرح روزے کی حالت کے علاوہ دوسرے اوقات میں ناک میں اندر تک پانی چڑھانا سنت سے ثابت ہے۔ پھر اپنا چہرہ دھوئے، جس کا 1 مرتبہ دھونا واجب ہے اور اس سے زیادہ سنت ہے۔ اسی طرح میرے دینی بھائی، یہ بھی جان لیجئے کہ لمبائی میں چہرہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر داڑھی کی انتہا تک کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جب وضو کرنے والا گھنی داڑھیوں والا ہو تو اس کے ظاہری حصے کو دھونا کافی ہے، خلال کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر داڑھی ہلکی ہو اور اندر کی کھال دکھائی دیتی ہو تو چمڑے تک پانی پہنچانے کے لیے خلال کرنا واجب ہے۔ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا۔ چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، اور ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور پلاسٹر چڑھے ہوئے ہاتھ پر صرف 1 مرتبہ اوپر سے پورے پلاسٹر پر مسح کرنا کافی ہوگا۔ سر کا مسح۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ سر کے مسح کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح بھی اسی پانی سے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں کان سر ہی کا حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر سر پر عمامہ یا کوئی اور کپڑا ہو تو وضو کرتے وقت ان پر مسح کر سکتے ہیں، اور یہ اس شرط پر جبکہ سر وضو کے بعد ڈھکا ہو۔ حضرت عمر ابن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور عمامے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو عمامے پر طہارت کا یقین نہ ہو اللہ اسے پاک نہ کرے۔ اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ ٹخنا اس ہڈی کو کہتے ہیں جو پنڈلی کے نچلے حصے میں ابھری ہوتی ہے، لہذا پیر کے ساتھ اس کا دھونا بھی واجب ہے۔ اسی طرح خف، چمڑے کا موزہ اور جراب پر مسح کرنا جائز ہے۔ لہذا میرے دینی بھائی، اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر
معمولی سی جگہ کو بھی چھوڑنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے قدموں میں خشک جگہ چھوڑ دیتے ہیں فرمایا، ایڑیوں والوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پوری طرح سے کیا کرو۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے خفین پر مسح کریں، اس شرط پر کہ انہیں وضو کے بعد پہنا ہو، اور آپ نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی رخصت عنایت فرمائی، اور ہم انہیں جنابت سے طہارت کے وقت ہی اتارا کرتے تھے۔ لہذا ایک مسلمان جب جنابت سے طہارت حاصل کرنا چاہے تو اسے موزوں کو اتار کر طہارت حاصل کرنی چاہیے، اور ایسے حالات میں موزوں پر طہارت کی مدت پھر اسی وقت سے شروع ہوگی جب سے وضو کے بعد موزے پہنے ہوں۔ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کے اوپری حصے پر صرف 1 مرتبہ ہاتھ پھیرا جائے۔ واضح رہے پاؤں کے نچلے حصے پر مسح کرنا غلط ہے۔ اے مسلمان بھائی، کسی ایسی چیز کے جسم پر لگے رہنے سے وضو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پانی جسم کے اعضاء تک نہ پہنچ پاتا ہو، جیسے عورتوں کی نیل پالش، خاص قسم کے پینٹس اور چربی وغیرہ جس سے پانی رک جاتا ہو۔ اور وہ لوگ جو رنگ وغیرہ کے کاموں کو کرتے ہیں انہیں ایسی اشیاء کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جسم پانی سے تر ہو جائے۔ البتہ کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی جگہ ایسی رہ جائے جہاں سے رنگ وغیرہ نہ اترے تو ان کا حکم معذور کا حکم ہوگا، اور انہیں ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنی چاہیے۔ تیمم کا بیان۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سی آسانیاں انسان کے لیے عنایت فرمائی ہیں۔ ان آسانیوں میں سے تیمم بھی ایک عظیم رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ زمین میرے لیے سجدہ گاہ، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اے مسلمان بھائی، یہ بات بھی جان لیجئے کہ تیمم مقیم اور مسافر دونوں کے لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا پانی ناکافی ہونے کی صورت میں، یا اگر کسی بیماری کی یا خوف کی وجہ سے پانی نہ استعمال کر سکتا ہو تو ان حالات میں تیمم جائز ہے۔ تیمم کا طریقہ: بسم اللہ کہہ کر دونوں ہتھیلیوں کو زمین، مٹی یا ریت پر مارے، اور ترتیب سے پہلے ہاتھ چہرے پر پھیرے، اور پھر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر پھیرے۔ چہرے پر ہاتھ اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت مسلمانوں کے لیے اذان بھی ہے۔
اذان کا جواب دینا مسنون عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہے وہی تم بھی کہو، سوا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت، کیونکہ جب مؤذن یہ الفاظ کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور فجر کے اذان میں جب مؤذن یہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو سننے والے کو بھی الصلاۃ خیر من النوم واضح رہے کہ تکبیر کا حکم بھی مثل اذان ہی ہے۔ ہونے کے بعد مؤذن اور سننے والوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تو قیامت کے دن ان کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، اور اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی تو ناکام و نامراد ہوگا۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے اس کا طریقہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ نماز مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، امن و امان کی حالت میں ہو یا خوف کی، حتیٰ کہ دشمن سے لڑائی کے وقت یہ تو مجاہدین سے بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نماز فرض کی ہے جن پر مندرجہ ذیل شرائط پوری ہوتی ہوں۔ اسلام، کیونکہ کافر سے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عاقل، انسان کا عاقل ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے اشخاص سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے: سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو مجنون ہو جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے۔ بلوغیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے بلوغیت سے قبل حکم دیا تاکہ وہ نماز کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونا، دخول وقت سے قبل نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اے مسلمان بھائی، نماز کی حفاظت کر، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں شدید وعید آئی ہے جو انہیں ضائع کرتے ہیں۔ قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر اختیار کیا۔ ہر مسلمان کے لیے نماز ادا کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل چیزوں کی تیاری ضروری ہے۔ نمبر 1، کپڑا، بدن اور جائے نماز پاک ہو۔ نمبر 2، پاک لباس کے ذریعے ستر پوشی واجب ہے۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنوں تک اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، مگر محرم کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھ کر نماز ادا کر سکتی ہے۔
اور ہر وہ تنگ لباس جس میں شرمگاہ ظاہر ہو اس میں نماز درست نہ ہوگی۔ اسی طرح ہر وہ چھوٹا کپڑا جس سے رکوع اور سجدے میں جسم کا ایسا حصہ ظاہر ہو جائے جس کا حکم شرمگاہ کی طرح ہو تو اس کی وجہ سے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ میرے دینی بھائی، یہ بھی جان لیں کہ ننگے سر شخص کی نماز درست ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پوری طرح سے زینت اختیار کی جائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ نمبر 3، جس قدر ممکن ہو قبلے کا استقبال کرنا چاہیے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ لہذا ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حتی الامکان قبلے کے رخ کا اہتمام کرے، اور واضح رہے کہ استقبال قبلہ کسی سے ساقط نہیں کیا گیا ہے سوائے اس مریض کے جو استقبال قبلہ سے عاجز ہو، یا خوف کی وجہ سے، یا وہ شخص جو سواری پر نفلی نماز پڑھ رہا ہو۔ نماز کا مسنون طریقہ۔ میرے دینی بھائی، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو قلب و نظر میں عظمت کبریائی کا سوز و گداز لے کر اور تدلل و خاکساری کا پیکر بن کر، کیونکہ اسی میں فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ ہر عمل کی نیت ضروری ہے، اور نیت کا مقام دل ہے۔ زبان سے نیت کرنی درست نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے۔ تکبیر اولا کے ساتھ رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں کو کندھے یا کانوں تک اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اور جو روایتیں اس کے برخلاف ہیں یا تو وہ سخت ضعیف ہیں یا ان کی کوئی اصل نہیں۔ واضح ہے کہ کانوں کی لو چھونے کی بھی کوئی اصل نہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ نماز میں رفع یدین 4 مقامات پر کرنا سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت۔ نمبر 2، رکوع میں جاتے وقت۔ نمبر 3، رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ اور نمبر 4، تیسری رکعت کی ابتدا میں یعنی تشہد سے کھڑے ہو کر۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لینے چاہیے، مگر زیر ناف یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی ساری روایتیں حد درجہ ضعیف ہیں، جن پر عمل کرنا درست نہیں۔ اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینے کی بھی کوئی اصل شریعت میں نہیں ملتی۔ ادھر ادھر نماز میں دیکھنا سراسر غلط عمل ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعاؤں کا پڑھنا ثابت ہے، جن میں سے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اس بات کو دھیان سے سماعت فرما لیجئے کہ سورہ فاتحہ امام، مقتدی اور منفرد سب پر پڑھنا ضروری ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح قرات آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن
سورہ فاتحہ کے واجب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی دلیلیں درست نہ ہونے کی وجہ سے صحیح عمل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر رکعت میں کی جائے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے ساتھ ساتھ یا سکتات میں پڑھا جا سکتا ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی قرأت کے بعد طویل وقفہ کیا ہو۔ قرأت فاتحہ کے بعد سنت یہ ہے کہ ہر نمازی بلند آواز سے کہے آمین۔ ہر نمازی کو بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جب امام اور مقتدی بلند آواز سے آمین کہہ لیں تو امام کو چاہیے کہ جو میسر ہو قرآن کریم میں سے تلاوت کرے۔ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہہ کر رفع یدین کرتے ہوئے رکوع میں چلے جانا چاہیے۔ رکوع کہتے ہیں آگے کی جانب پشت کے ساتھ سر اور گردن کو اس طرح جھکا لینا کہ ہاتھ گھٹنے پر پہنچ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی پشت کو گردن اور سر کے ساتھ برابر رکھتے اور پشت اس قدر سیدھی رکھتے کہ اگر ایک پیالہ پانی رکھ دیا جائے تو وہ کسی طرف بھی مائل نہ ہو۔ اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ پشت کے خط استوا سے سر کو بلند یا جھکا کر رکھا جائے، کیونکہ رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑتے اور انگلیوں کو پھیلائے رکھتے اور ساتھ ہی دونوں پنڈلیوں اور بازوؤں کو پھیلائے رکھتے۔ میرے دینی بھائی، اطمینان سے رکوع کیا کرو۔ رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے اور ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا افضل ہے۔ پس رکوع کو مکمل کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور جب تم اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، ربنا ولک الحمد۔ اتنا کہنا کافی ہے، لیکن اگر مزید پڑھنا چاہو تو یہ دعا بھی اس کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد۔ یہاں ربنا ولک الحمد کے ساتھ وہ شکر کہنے کی زیادتی کی کوئی اصل نہیں۔ میرے دینی بھائی، رکوع سے سیدھے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے کا خاص خیال رکھو، سستی اور غفلت سے بچو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز درست نہیں جو رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو مکمل سیدھی نہیں رکھتا۔ لہذا جب مکمل اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ۔ سجدے کی کیفیت۔ نماز میں سجدہ کہتے ہیں 7 اعضاء کو مخصوص طریقے سے زمین پر رکھنا، اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کی ناک زمین سے نہ لگی ہو۔ اور اسی طرح دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور دونوں رانوں کو پیٹ سے دور رکھنا چاہیے۔ سجدے میں دونوں قدموں کو ملا کر سیدھے کھڑا رکھنا چاہیے اور اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھانا چاہیے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ واضح ہے کہ عورتوں کو بھی بازوؤں کو زمین پر نہیں بچھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کوے کی طرح چونچ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا سجدے میں نہایت ہی اطمینان و سکون سے تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا لازم ہے، اور تسبیح کا 1 سے زیادہ مرتبہ بیان کرنا افضل عمل ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائی، سجدے میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح مریض کے سجدہ کرنے کے لیے کسی چیز کا بلند کر دینا تاکہ وہ اس پر سجدہ کرے غلط ہے، اس لیے کہ تکلف اور حرج میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مسلمان پر ضروری یہ ہے کہ حرج و مشقت میں پڑے بغیر اپنی طاقت و وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرے جس کا وہ مکلف ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھتے کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر دوسرا سجدہ کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو اپنے بائیں کولہے پر بیٹھ جاتے اور اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھ کر اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اس طرح رکھتے کہ ان کا رخ قبلے کی جانب ہو، اور یہ دعا پڑھتے، رب اغفر لی۔ اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ میرے دینی بھائی، یہ جان لو کہ جس طرح دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح تشہد اولیٰ اور جلسہ استراحت میں بھی بیٹھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے۔ اور اے میرے دینی بھائی، دونوں قدموں کو زمین پر کھڑا کر کے کولہوں کو زمین پر رکھ کر بیٹھنے سے بچو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بیٹھک کو ایقاع سے تعبیر کیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، لیکن اپنے دونوں قدموں کو کھڑا کر کے اپنی ایڑیوں پر بیٹھنا سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو لوگ پیر پر پیر رکھ کر اس طرح بیٹھتے ہیں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے، دوسرے یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں، اور تورک کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں شہادت کی انگلی کو مسلسل حرکت دیا کرتے تھے، اور آپ کا فرمان مبارک ہے کہ شہادت کی انگلی کا ہلانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو انگلی پر رکھتے تھے اور حرکت دیتے رہتے تھے اور دعا مانگتے رہتے، اور صحابہ اکرام انگلی سے اشارہ نہ کرنے پر ملامت اور نکیر فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی دعا اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن سکھاتے، لہذا ہم آپ کی خدمت میں تشہد کی مسنون دعا پیش کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائی۔ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ درود شریف کا پڑھنا۔ تشہد کی دعا سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی پڑھنے کی تعلیم دیتے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ درود ابراہیمی کو سیکھ لے اور اچھی طرح ان الفاظ کو یاد کر لے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعاؤں کا پڑھنا ثابت ہے، جو چاہے دعا کرے۔ واضح رہے نماز کے دوران اردو زبان میں دعا کرنا جائز نہیں، لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں انہیں یاد کر لے اور ان میں ترمیم بھی نہ کرے۔ تشہد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ ضرور مانگتے اور اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سلام پھیرنا نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دائیں سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کبھی کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بائیں سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واضح رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے بعد اجتماعی دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ میرے دینی بھائی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے ویسے ہی ادا کرو۔ بعض لوگ نماز میں ایسے اقوال و افعال کا التزام کرتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ ان اقوال و افعال میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں: سلام پھیرتے وقت داہنے ہاتھ سے اشارہ کرنا، سلام پھیرتے وقت بائیں ہاتھ سے شمال کی جانب اشارہ کرنا، سلام پھیرتے وقت سر کو نیچے کی جانب ہلا کر سلام پھیرنا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو اتنی عجلت ہوتی ہے کہ ایک ہی سلام کے بعد فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا منظر خاص طور پر خانہ کعبہ میں حجر اسود کے قریب دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ اعمال غلط ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اخیر میں دونوں جانب سلام پھیرا کرتے تھے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ایک سلام بھی جائز ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ صریح صحیح احادیث کی مخالفت ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے کبھی داہنی جانب کی طرف سے مڑتے اور کبھی بائیں جانب مڑ کر صحابہ کی طرف رخ فرماتے۔ نماز کے بعد امام کا اپنی جگہ بیٹھے رہنا اور مقتدیوں کو دعائیں کروانا ثابت نہیں، بلکہ امام کو دائیں بائیں جانب گھوم کر رخ نمازیوں کی طرف کر لینا چاہیے۔ نماز کے بعد کے اذکار و وظائف: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے، اور اگر آپ کو جلدی ہوتی تو 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 یا 11 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کرتے، ورنہ عام طور پر تکبیر کے بعد مسنون اذکار کا ورد آپ سے ثابت ہے، اور وہ ہیں 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ واضح ہے کہ اس دعا میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ پڑھے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اور اس بعد ولا نعلم وله الفضل ولو اور اس کے 33 بعد سبحان اللہ کے بعد اجتماعی اور سلام کی اور ان سکتا ہے صدقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدے کی تلاوت کرتے ہوئے اس پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے تباہی و بربادی، اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور جنت کا مستحق بن گیا، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے انکار کر دیا، لہذا میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ سجدہ سہو۔ میرے دینی بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان فطری طور پر بھولتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً میں انسان ہوں، جیسے تم لوگ بھولتے ہو ویسے ہی میں بھی بھولتا ہوں، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کو مشروع قرار دیا ہے تاکہ نماز میں جو کمی یا زیادتی یا شک واقع ہو جائے تو وہ ختم یا کمی پوری کی جائے۔
واضح ہے کہ سجدہ سہو 2 سجدے ہیں اور نمازی کو سلام پھیرنے کے بعد یا سلام سے قبل سجدے کرنے چاہیے۔ سجدہ سہو صرف نماز کے ارکان کی بھول چوک میں ہے، جیسے تشہد اولا، سورہ فاتحہ کے بعد آیات کی تلاوت وغیرہ کا بھولنا۔ نماز میں جو چیزیں مستحب ہیں ان میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو نماز میں صرف 1 مرتبہ ہے، اگرچہ ایک ہی نماز میں کئی مرتبہ بھول چوک ہو جائے، اور اگر رکن چھوٹ جائے تو رکن کو پورا کرنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ رکن کے چھوٹنے پر صرف سجدہ کر لینا کافی نہ ہوگا، اور اگر نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ چھوٹ گئیں تو صرف سجدہ سہو کافی ہو جائے گا۔ نماز کو باطل کرنے والی اشیاء۔ میرے دینی بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ ہر مسلمان نماز کو پورے اعتماد و یقین کے ساتھ ادا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کی نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہو، لیکن چند ایسے امور ہیں جن کی بنا پر نماز باطل ہو جاتی ہے اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ کھانا کھانے کے بعد جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کلی کر لے۔ نمبر 2، بغیر کسی مصلحت کے جان بوجھ کر گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ نمبر 3، جان بوجھ کر بغیر کسی ضرورت کے نماز میں عمل کثیر۔ عمل قلیل و کثیر کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، جیسے نماز میں بغیر ضرورت کے حرکت کرنا۔ نمبر 4، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز کے رکن یا واجب کو چھوڑ دینا۔ نمبر 5، نماز میں ہنسنا۔ مریض کی نماز۔ میرے دینی بھائی، اللہ نے اپنے بندوں کو اس بات کا مکلف نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ فرمان الہی ہے، لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ اللہ نے ہر اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے جس کے ایک انسان طاقت نہیں رکھتا، لہذا ایسا مریض جو پانی کے استعمال سے تکلیف محسوس کرتا ہو اسے تیمم کرنا چاہیے، اور جب مریض بذات خود طہارت حاصل نہیں کر سکتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ معاون کی مدد سے طہارت حاصل کرے، اور اگر معاون نہ ملے اور خود طہارت حاصل کرنے کی طاقت نہ ہو تو بغیر طہارت کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ میرے دینی بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ تکلیف میں قدرت ہی اصل ہے، لہذا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل نماز پڑھو۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، خواہ زمین پر بیٹھو یا کرسی پر۔ اگر رکوع و سجود کرنے کی طاقت نہ ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرنا چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے اشارہ کرنا چاہیے اور رکوع کرنے کے لیے جھک جانا چاہیے۔ اگر ان دونوں کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو تو نماز کے ارکان کو آنکھوں کے اشاروں سے ادا کرنا چاہیے۔ رکوع کے لیے آنکھوں کو تھوڑا سا بند کر دینا چاہیے، جبکہ سجدے کے لیے دونوں آنکھوں کو زیادہ بند کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ بے ہوش نمازوں پر ان نمازوں کی قضا واجب ہے جو نماز بے ہوشی کی حالت میں فوت ہو گئی ہیں۔ بے ہوش مریض کا حکم سونے والے کے حکم کے مترادف ہے، اگر بے ہوشی کی مدت طویل ہو اور اگر قضا نمازوں کا پورا کرنا اس پر شاق گزرے تو اس صورت میں قضا نمازیں ساقط ہو جائیں گی۔ اور بعض لوگوں نے قضائے عمری کا مسئلہ جو بنایا ہوا ہے، واضح رہے قضائے عمری کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر مریض پہلو کے بل نماز پڑھتا ہے تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرے، اور اگر سیدھا لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو اپنے پیر قبلے کی طرف رکھے۔ حالت نماز کی وہ غلطیاں جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہاں چند ایسی غلطیاں ذکر کی جا رہی ہیں جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہیں اور ان سے نماز متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 1، بغیر سترے کے نماز کا ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترہ رکھ لے، نماز کے لیے سترہ واجب ہے۔ نمبر 2، نماز میں تکبیر، ذکر و اذکار اور قرات زبان کو حرکت دے کر نہ پڑھنا۔ اگر کوئی شخص صرف دل سے ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کو قاری نہیں کہیں گے۔ نمبر 4،
4 مقامات پر اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین نہ کرنا۔ نمبر 4، سجدے کے مقام کو دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی بھرے الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کی بصارت سلب کر لے گا۔ نمبر 5، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 6، نماز میں اپنی دونوں آنکھوں کو بند رکھنا۔ نمبر 7، بعض اعضائے سجود کو زمین پر نہ رکھنا، جیسے سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں قدموں کو اٹھائے رکھنا یا ناک زمین سے مس نہ کرنا۔ نمبر 8، امام کے پیچھے بچوں اور ان افراد کا کھڑا ہونا جن میں عقل کی پختگی نہ آئی ہو، اور وہ مریض جو حرکت نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ اگر امام نماز کے دوران کسی عذر شرعی کی بنا پر اپنی جگہ کسی کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرے تو ایسا نہ کر پائے اور الجھن کا سما پیدا ہو۔ نمبر 9، بعض لوگوں کا یہ عمل کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے جب وہ امام کو سجدے یا قاعدے میں پاتے ہیں تو نماز میں شامل نہیں ہوتے، یہاں تک کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ جس حال میں امام کو پاؤ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ نمبر 10، صحیح طور پر تکبیر کا زبان سے نہ کہنا۔ واضح رہے ایسی جگہوں پر نماز کا پڑھنا بھی غلط ہے جہاں قبر ہوں۔ عورتوں کی نماز کی کیفیت۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ جان لیجئے کہ نماز کے اوصاف اور اس کے متعلقات میں مرد اور عورتیں باہم شریک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں سوائے چند مقامات کے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر عورت عورتوں کی امامت کرتی ہے تو سب سے نکل کر آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہو کر امامت کرے گی۔ نمبر 2، جب امام غلطی کرے، امام سے سہو ہو جائے تو امام کو بتانے کے لیے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ماریں گی، جبکہ مرد سبحان اللہ کہیں گے۔ نمبر 3، جب عورتیں مردوں کی موجودگی میں نماز ادا کریں تو اپنے دونوں بازوؤں، دونوں رانوں وغیرہ کو پھیلانے میں مبالغہ نہ کریں، کیونکہ اس سے بے پردگی کا اندیشہ ہے۔ ہاں، اگر عورت تنہا نماز پڑھتی ہے یا 2 عورتوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتی ہے تو نماز کے ان تمام اوصاف کا التزام ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ نمبر 4، عورت کو حالت نماز میں بدن کی ستر پوشی واجب ہے، چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ۔ اے اللہ کے بندوں، آپ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پیارا نمونہ دیکھ لیا ہے۔ ہماری آپ سے نہایت ہی خلوص سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی نمازیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں پڑھیں، تاکہ ان نورانی نمازوں کو آپ اللہ کے یہاں قبول پائیں۔ اور اگر نمونے کے مطابق آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کوئی نکتہ چینی کرے یا احادیث رسول کے مقابل بزرگوں اور ائمہ کے اقوال پیش کرے تو آپ اس کی نادانی سے اجتناب کرتے ہوئے عمل بالحدیث پر کاربند رہیں، کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روئے زمین کے تمام بزرگوں اور اماموں سے اعلیٰ و ارفع ہے، اسی طرح آپ کی تعلیم اور طریقہ بھی روئے زمین پر تمام طریقوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یاد رکھیں، نماز روزی کا باعث ہے، صحت کی محافظ ہے، تکالیف کو دور کرتی ہے، بیماریوں کو بھگاتی ہے، دل کو قوت عطا کرتی ہے، چہرے پر نور لاتی ہے، قوی کو مضبوط کرتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، قلب کو منور کرتی ہے، نعمت کی محافظ ہے، برکت لاتی ہے، شیطان کو دور بھگاتی ہے، رحمان سے قریب کرتی ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، روز قیامت بندے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر یہ مرحلہ ٹھیک رہا تو دیگر اعمال صحیح رہیں گے، اور اگر نماز میں گڑبڑ ہوئی تو دیگر سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندوں، ہمیں امید ہے کہ اس کیسٹ کا اختتام آپ کے لیے نئی زندگی کی ابتدا ہوگی، لہذا اب ویسے ہی نماز پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے